اس کے بالکل اپوزٹ رائٹ کے اوپر یہ ٹرین اسٹیشن ہے. اسی کے اندر جو ہے آپ جب جائیں گے اکثر یہ کھلا ہوتا ہے, یہ میوزیم بھی ہے, اسی کے اندر وہ مسجد بھی ہے, مسجد صفیہ, جہاں پر دعا کی تھی اللہ کے نبی نے کہ مدینہ میں دگنی برکت عطا ہو. آپ کے لیفٹ پہ اس وقت مسجد عمریہ ہے اور رائٹ پہ یہ دیکھیے یہ میوزیم کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ کھلے گا تو اس کے اندر جائیں گے. یہ ترکیوں کا اس کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہیں ابھی تک. اور ابھی آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہی چھوٹے 3 گنبد ہیں چھوٹے چھوٹے مسجد صفیہ کے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا کی تھی. یہ سیدھے ہاتھ پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی وائٹ کلر کے یہ گنبد ہیں چھوٹے. تاریخی مسجد ہے, کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں برکت کے لیے دعا کی. یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھ لیجیے رائٹ ہینڈ سائڈ یہ مسجد ہے, مسجد صفیہ, جہاں پر اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی تھی. اور اسی کے اندر وہ کنواں موجود ہے جس کو پیر صفیہ کہتے ہیں, صفیہ ویل, جہاں پر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. جس راستے پہ اس وقت ہماری گاڑی ہے یہ وہ راستہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے لیے استعمال ہوتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. تو اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے تھے, یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو راستہ استعمال کرتے تھے وہ یہ ایریا ہے جس اس وقت ہم جا رہے ہیں. تو ابھی ایک مسجد آنے والی ہے آگے, اس مسجد کو مسجد مینارتین کہتے ہیں. 2 میناروں والی یہ مسجد ہے, تاریخی مسجد ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایریے میں تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہاں پر ساتھ تھے سفر کے اندر. تو یہاں پر ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون صحابی ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کوئی خریدنے والا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کے پیچھے سے وہ گھر دکھا دیا. مسجد مینارتین جو ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا جب وہ بکری کا بچہ کوئی خریدار نہیں بلکہ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بدبودار ہے, گندگی ہے, یہ ختم ہو چکا ہے, اس کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے. یعنی کہ جو لوگ دنیا سے محبت کریں گے تو سمجھے اس سے بھی بدتر چیز سے وہ محبت کر رہے ہیں. تو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ واقعہ آپ کے اس وقت آپ کے لیفٹ پہ یہ مسجد آئے گی, اس کی یہ دیوار نظر آ رہی ہے. یہ مسجد مینارتین تاریخی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. مسجد مینارتین یہ آپ کے اس وقت لیفٹ پہ ہے, یہی والی مسجد ہے. اور ابھی ہم انشاءاللہ وہ گھر دیکھنے والے ہیں جو حضرت فاطمہ اسدیہ حضرت علی کی والدہ نے بنایا تھا اور کنواں کھدوایا تھا. بیر فاطمہ اسدیہ اس کا نام ہے. اسی حالت کے اندر یہ موجود ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھائیں گے. یہ بالکل آپ کے لیفٹ پہ آئے گا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ گھر اسی حالت میں آج تک باقی ہے, وہ کنواں بھی باقی ہے اور اس میں اکثر پانی آتا تھا. اور انشاءاللہ یہ ابھی دوبارہ سے اس کو اوپن کریں گے. کام ہو رہے ہیں, جتنے بھی یہاں پر کنویں تھے تاریخی ان ساروں پر کام ہو رہا ہے. بیر حسن بھی کھل چکا ہے, بیر عثمان کی بھی اوپننگ بالکل قریب ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اوریجنل حالت کے اندر ہے. یہ زیادہ آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ بیت فاطمہ کہلاتا ہے. حضرت علی کی والدہ نے بنوایا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک کنواں بنوایا تھا. یہ مسافر خانہ تھا. اصل میں یہ جو مکہ مدینہ جاتے تھے یہاں پر پہلے اسٹے کر لیتے تھے, کیونکہ اس وقت پیدل سفر ہوتا تھا, اس لیے یہ مہمان خانہ بنوایا تھا. یہ دیکھ لیں اسی حالت کے اندر ابھی تک باقی آپ کی لیفٹ پہ. اور اس کے ساتھ ہی ایک کنواں ہوگا. یہ دیکھ لیں یہ کنواں ہے اور اس کو گرل لگا کر ابھی محفوظ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ پانی کی جگہ بھی ہے. یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی یہاں پر, لیکن اس کو اب بند کر دیا گیا تھا کسی وجہ سے. ویڈیو بنا لیں اس کی. یہ وہ کنواں ہے. یہ دیکھیں یہ کنویں کا وہ نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ میں, دیکھیں جس کے اوپر ڈھکن لگایا ہوا ہے, اس کو کور کیا ہوا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ جبل انعیم آپ کو دکھاؤں گا. ماؤنٹین انعیم یہ وہ ایریا ہے. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے زنا ہوا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے اور مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ہو چکا ہے اور مجھے پاک کر دیجئے. 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 اور مجھے
تو اللہ کے نبی نے جو حد مقرر کی تھی کہ جو بھی یہ گناہ کرے تو اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے۔ حضرت معاذ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اللہ نے ان کی مغفرت کی تو اتنی اللہ کو یہ توبہ پسند آئی تھی، مغفرت پسند آئی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دیں تو اللہ تمام کی مغفرت کر دیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھیے یہ ماؤنٹین نظر آ رہا ہے، اس پہ پرانی دیوار ابھی تک باقی ہے، چھوٹا سا ماؤنٹین ہے، اس کو جبل انعیم کہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو یہ پانی کا حوض بھی سے بنا ہوا ہے اور وہ پرانی دیوار بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر حضرت معاذ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھر مار کر سنسار کیا تھا۔ یہ آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر چھوٹا ماؤنٹین ہے، یہ تاریخی ہے، اس کا بھی کتابوں میں ذکر آتا ہے۔ جبل انعیم، ماؤنٹین انعیم کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ ایریا آنے والا ہے جو اللہ کے نبی کو بہت محبوب تھا۔ دو وادیاں مدینہ کے اندر جن کو وادی جنہ کہتے ہیں، جنت کی وادیوں میں سے جن کا ذکر آتا ہے، اس میں ایک وادی بکھان ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پر باغ ہے، اس ایریا کے اندر ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ماؤنٹین دوبارہ دیکھ لیں آپ، وہ دیوار پرانی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، یہ ماؤنٹین ہے، یہ ایریا ہے جہاں پر حضرت معاذ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا تھا۔ دوسری جو وادی ہے وہ وادی عقیق ہے، آپ نے ذکر سنا ہوگا، وادی عقیق بڑی مشہور مدینہ کی وادی ہے۔ اس سے پہلے آپ ابھی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں کہ آپ کو مسجد نظر آئے گی، مسجد عروہ اس کا نام ہے۔ یہ پمپ جیسے ہی ختم ہوگا، پیٹرول پمپ گیس اسٹیشن یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ مسجد نظر آئے گی، ایک مینار ہے اس کا۔ یہ تاریخی مسجد ہے جس مسجد کو مسجد عروہ کہتے ہیں، وادی عقیق کی یہ مسجد ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ لیفٹ سائڈ پر یہ مسجد عروہ، یہ وادی کی مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے نماز ادا کی ہے۔ جس ایریا کے اندر اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، یہ سارا کا سارا یہ وادی، واپسی پہ انشاءاللہ آپ کو یہ جگہ تھوڑا اور قریب سے دیکھیں گے۔ اس سائڈ پہ ہے قصر عروہ بن زبیر جو اسی حالت کے اندر باقی ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت اسما کے بیٹے نے جو گھر بنوایا تھا، جو محل بنوایا تھا، اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ایریا آپ دیکھ لیں، یہ گھر نظر آ رہی ہے، پوری آبادی واپسی پہ انشاءاللہ قریب سے دیکھیں گے۔ یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ جو گھر نظر آ رہا ہے پہلا، یہ دیکھیں، یہ سارا ایریا دوبارہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نہر ہے جس کے اوپر سے ہم گزریں گے اور یہ ٹینکی بنی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، یہ ویر عروہ ہے اور یہ وادی عقیق ہے۔ یہ جس نہر سے ہم گزر رہے ہیں یہ وادی جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ اور آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ماؤنٹین آ رہے ہیں ان کو جماوات کہتے ہیں۔ یہ بھی ماؤنٹین کو جو ہے اس کے بہت زیادہ اللہ کے نبی نے محبوب نے پسند کیا۔ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر اس کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ام خالد ہے۔ یہ تین پہاڑ ہیں، یہ تینوں کی تینوں اکٹھے ہیں، ان کو جماوات کہتے ہیں، تاریخی ہیں، وادی عقیق کے یہ پہاڑ ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے بہت زیادہ پسند کیا اور انہی کی بیک کے اوپر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا جو واقعہ ہوا تھا، جو غار ہوا تھا جب آپ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے یہ واقعہ قرآن کے اندر سنا ہوگا، اور جس کے اندر اللہ نے قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک جو ہے اس وقت پاک دامنی کی جو گارنٹی دی تھی، اللہ نے خود قرآن کو اتارا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو وہ ایریا بھی یہی ایریا بنتا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ جو ہمارا سفر ہے، سب سے پہلے جو ہم رکیں گے انشاءاللہ وہ ویر روحہ پہ ہم رکیں گے انشاءاللہ، وہاں سے پانی بھی پئیں گے اور وہاں سے اگر کسی نے پانی لینا ہو تو وہ پانی لے بھی سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ ویر روحہ پہ پہلے رکیں گے اور واپسی پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، جس کو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ویر شفا ہے، لیکن کتابوں میں نے اس کا ذکر نہیں پڑھا ہے۔ ویر روحہ وہ کنواں ہے جس کا کتابوں میں ذکر آتا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ جس کنویں کے اندر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، وہ کھارے پانی تھا اس سے پہلے، جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اللہ نے اس کو میٹھا کر دیا، اور یہ کنواں قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے وہ بھی اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ یہ کتابوں میں آتا ہے۔ جس کنویں پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں جس کو ویر روحہ کہتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر کے لیے جس وقت رمضان المبارک کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سفر فرمایا تھا، تو راستے کے اندر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ صرف 313 آپ کے ساتھ تھے، دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ تھے، 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل کی قیادت کے اندر وہ لوگ یہاں پر آئے،
بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تو راستے کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور جب جس ایریے کے اندر یہ بیر روحہ ہے یہاں پر ایک یہودی رہا کرتا تھا، اور جس وقت اس جنگ کی پلاننگ نہیں ہوئی تھی، لیکن ہجرت کرنے کے بعد جتنے بھی بادشاہ تھے مکہ مکرمہ کے، ابو جہل، ابو سفیان، اس وقت ان لوگوں کو خواب آتے تھے اور یہ ڈر جاتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، یہ کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کوئی شیر آ چکا ہے، کوئی لائن میں ہمیں حملہ کر دیا، ہم لوگوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، اس طرح کے خواب کے مسلمان ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں اسی طرح کے خیالات آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جس راستے میں یہ کنواں ہے یہ یمن کے ساتھ تجارتی راستہ ہوا کرتا تھا، بزنس وے تھا، تو اس ایریے کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پہلے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ کوئی ہم پر حملہ کرنے والا تو نہیں ہے، اور اس ایریے سے ابو سفیان ایک مرتبہ قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور جب یہ خواب کو نظر آتے تھے تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کسی بھی وقت مسلمان جو ہے ہم پر حملہ کر دیں گے، ہم پر اٹیک کریں گے۔ اس لحاظ سے جس ایریے میں یہاں پہنچے تو اس یہودی سے پوچھنے لگے کیا یہاں سے کوئی مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہاں سے کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا، لیکن ابو سفیان نے اس ایریے کے اندر جو اونٹیاں یہاں سے گئی تھیں تو اس کے اندر سے جو ہے کچھ گٹھلیاں، جو کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، وہ ابو سفیان کی جب نظر پڑی اس کے اوپر کہ یہاں سے تو کوئی قافلہ گزرا ہے، کنفرم بات ہے کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے مکہ کی طرف اور ہم پر اٹیک جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچے ہو جائیں گے، تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے باپ سے پیغام بھیجا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، مسلمان آپ پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا، تو وہ بھی اسی طرح آگے واپس پیغام دیا کہ کوئی یہاں سے ابھی کوئی دشمن کا آنے کا ڈر نہیں ہے، لیکن پھر پیغام ملا کہ مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر یہاں سے لوگ روانہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، بیر روحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ تھا ہی، اور وہاں پر یہ جو پانی تھا یہ کھارا پانی تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ پینے کے قابل ہوا، اور آج تک وہ کنواں اسی حالت کے اندر ہے، بلکہ اب تو وہاں مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے لیے وہاں مشینری لگا دی گئی۔ ہم نے اس وقت اس پانی کو پیا ہے جس وقت خود کھینچنا پڑتا تھا، اس میں سے بالٹی ڈال کر نکالنا پڑتا تھا، تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن ابھی تو انہوں نے موٹر لگا دی ہے وہاں پر، ہم انشاءاللہ وہاں رکیں گے، وہاں سے ہم پانی پئیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم بدر کے لیے روانہ ہوں گے۔ حضور آگے
میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو مبارک یہ سناؤ، حضور آگے ہے، 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 ہوا جرسو رحمتہ کو یہ کاغسارا اجالا اجالا، سویرا سویرا حلیمہ کو پوچھی خبر آمینہ کی، میرے گھر میں خیر الورا آگے ہے، حلیمہ کو پوچھی خبر آمینہ کی، میرے گھر میں خیر الورا آگے ہے، حضور آگے ہے، حضور آگے ہے،
پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سید ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے پھر اور کیا ہے جو آسی کو کمنی میں اپنے چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جہاں نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
گاڑی میں آئیں گے، رش بھی بہت زیادہ ہے تاکہ ہمیں آگے رش نہ ملے، آگے گرمی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مبارک کنواں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شفا ہے، اور اس کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، بیر روحا کا جو ہے حدیث کے اندر ذکر آتا ہے۔ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر یہ نئی مسجد بن رہی ہے، تو یہاں سے پانی پی بھی لیں۔ اور یہ رائٹ ہینڈ سائڈ آپ یہ چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ گھر تھے اس وقت اس طرح کے ہوتے تھے، رائٹ سائڈ پہ یہ بنے ہوئے، کچھ کھنڈرات ابھی تک باقی ہیں، سیدھے ہاتھ پہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ وادی بھی بہت مبارک وادی ہے، اس وادی کو وادی جنت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ 70 انبیاء والا کنواں بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ راستہ تھا جو مکہ سے تجارت ہوتی تھی اور یمن تک جاتے تھے، اس وادی سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تھا اس وقت جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ اس کنویں کو جو پانی ہے اس کنویں کا یہ شفا ہے، اور ایک بزرگ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے خاص کر اس پیٹ کی بیماریوں کے لیے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور گردوں کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ ایک شخص تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑا مجرب ہے کہ ان کی گردے واش کیے جاتے تھے، لیکن اللہ نے اس پانی کی برکت سے ان کو شفا دی۔ جنہوں نے پانی یہاں سے بھرنا ہے وہ بھر بھی سکتے ہیں، اور پینا ہے وضو کر لیں، تو رش کافی ہے، ٹائم کا بھی ذرا خیال کیجیے گا۔ جس کو بیر روحا کہا جاتا ہے، روحا ویل کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور اللہ نے اس کو پینے کے قابل کیا، ساتھ ہی اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ جی ہم ابھی پانی بھر کے ابھی یہاں سے انشاءاللہ تقریباً 90 کلومیٹر ہمارا سفر باقی ہے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو جبل الملائکہ دکھایا جائے گا، ماؤنٹنگ ملائکہ، جہاں پہ یہ فرشتے اتریں گے، اور اسی طرح مقبرہ شہداء بدر، مسجد عریش جہاں پہ اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، اور وہ میدان جہاں پر مشرکین مکہ کو قتل کر کے ایک ہی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، وہ ایریا۔ اسی طرح واپسی پہ انفال کا ایریا ہوگا، پرانی بستیاں ہوں گی، اور واپسی پہ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، کتابوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اس کنویں پہ واپسی پہ چکر لگائیں گے۔ جاتے ہوئے انشاءاللہ ہم ایک اور کنویں پہ جائیں گے جہاں پہ لوگ رکتے ہیں، جس کو لوگوں نے کہا ہے کہ بیر شفا ہے، جبکہ حدیث کے اندر اس کنویں کا ذکر ہے جہاں پر اس وقت ہم نے حاضری دی ہے، جسے بیر روحا کہتے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد وہاں رکیں گے، وہاں بھی اسی طرح 5 سے 10 منٹ رکیں گے۔ جو حاجی اترنا چاہے، دیکھنا چاہے، وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم رکیں گے مسجد عریش۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تب تک مسجد اوپن ہو چکی ہوگی، اور وہاں پر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سلام پیش کریں گے ہم شہداء بدر کو۔ بدر کی جو جنگ تھی یہ بہت عظیم جنگ ہوئی تھی، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، فرسٹ بیٹل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر 313 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس سامان کم تھا، سواریاں کم تھی، تلواریں کم تھیں، دشمن کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ وہ 1000 تھے، ابو جہل ان کے سردار تھے، اور انہوں نے جس جگہ پر آ کے قبضہ کیا تھا وہ اونچائی پر تھے، بلندی پر تھے، ماؤنٹنگ پہ تھے، ہائٹ پہ تھے۔
یہ جو لوگ نیچے تھے ان کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نیچے ہیں، ہم اوپر سے وار کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، لیکن اللہ نے پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی مشکل تھی کہ اللہ کے نبی مسلسل رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک گر جاتی تو آپ کو پتہ نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چادر آپ کی کندھے مبارک میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے ضابطہ ہو کر کہ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی، کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حالات کے اندر یہ جنگ لڑی گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے کھجور کی ٹہنیاں پکڑائیں جنہوں نے تلوار کا کام کیا تھا۔ اللہ نے بارش برسائی، یہ نیچے تھے، ریتلا علاقہ تھا، ان کی جو جگہ ہے وہ مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور جو اوپر تھے وہ جو ہے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا۔ اللہ نے رحمت کی بارش مسلمانوں کے لیے کی، فرشتوں کو اتارا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی اپنی چھڑی نکالتے تھے، دشمن گردن اتر جاتی تھی۔ اللہ نے اتنی مدد اس جنگ کے اندر کی، مال غنیمت اکٹھا کیا، 70 مشرکین مکہ اس کے اندر مارے گئے۔ ابو جہل کو 2 بچوں نے مارا تھا۔ یہ 2 بچے صحابہ کرام کے پاس آتے اور فرماتے کہ ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے۔ ایک صحابی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان بچوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اور آج وہ ہمیں کہیں مل جائے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان بچوں کا جذبہ تھا، ایمان کا۔ یہ چھوٹے بچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان صحابی نے بتایا کہ وہ جو پہاڑی کے اوپر اونچے قد پہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے اس کلر کی کیپ پہنی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ابو جہل۔ وہ بچے اسی وقت تیزی سے بڑھے اس پہاڑ کی طرف جہاں پہ یہ ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر حملہ کیا، دوسرے جیسے ہی ابو جہل نیچے گرا تو اس کی گردن اڑا دی۔ یہ ہیں مسلمانوں کے بچے جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں۔ صحابہ نے ہمارے لیے، اللہ کے نبی نے، رحمت للعالمین نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے یہ دعائیں مانگی، اتنی لمبی لمبی نمازیں ادا فرمائیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی، اس غم کے اندر کہ میرے جو امتی ہیں یہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی کی یہ فکر تھی کہ میرے سارے امتی جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ اسی کے لیے قربانیاں دی، اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے، صحابہ نے گردنیں کٹوائی، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاق ہوئی۔ یہ سارا اس دین کی وجہ سے ہوا تھا۔ دین اللہ کو بہت محبوب ہے، دین جو ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے اپنے محبوب سے بھی قربانی لی صرف دین کے لیے۔
تو جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ کسی پارک میں آئے ہیں اور آ کے چلے جائیں گھوم لیں، گاڑی میں گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس تصور کو، اس مائنڈ کو دیکھیں کہ جس وقت جو ہے آج سے 1400 سال پہلے، آج ہم ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہیں تو اس وقت صحابہ پیدل اور گھوڑوں پر تھے، اور وہ بھی پورے نہیں تھے، یعنی کہ سب جو ہے کچھ پیدل چلتے تھے، کچھ سواری پہ بیٹھتے تھے، پھر سواری والے پیدل چلتے تھے، جو پیدل والے تھے وہ سواری پہ بیٹھتے تھے۔ ان پہاڑوں کے اندر آج ہم میٹل روڈ پر جا رہے ہیں، اس وقت ان پہاڑیوں کے اندر، ان پتھریلے پہاڑوں کے درمیان چلنا کتنا مشکل ہوگا، اور باہر ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی گرمی کا کیا اندازہ ہے۔ تو اس وقت بھی تو ایسی ہی گرمی تھی، لیکن ہمارے محبوب رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ سفر کر کے گئے، اور وہاں پہ 14 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، جس میں 4 بھائی بھی شامل تھے بدر کے اندر۔ تو اس تصور کو ہم نے ان شہداء کو سلام پیش کرنا ہے۔ وہاں پر بدر کے اندر 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ ایک صحابی کی قبر راستے میں واپسی پر ان کی شہادت ہوئی تھی، حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی جو ہے ان کی جو شہادت ہے واپسی پہ ہوئی تھی، اور باقی 13 کی جو ہے وہاں موقع پر ہوئی، ان کی وہیں پہ قبریں مبارک ہیں۔ مسجد عریش کے جو ایریا ہے جہاں مسجد بنائی گئی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا خیمہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایریے کے اندر دعائیں کی تھی۔ آپ نے جب دعائیں کی تو اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جس وقت مسلمانوں کو یہ فتح ہو گئی، 70 مشرکین مارے گئے، ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، باقی صحابہ کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو پھر مشرکین مکہ نے پھر دوبارہ جنگ کا پلان کیا، اور دوسری بڑی جنگ ہوئی، جنگ احد، جہاں پر آپ لوگ پہلے کل بھی گئے ہوں گے جمعرات کو۔ تو وہ دوسری بڑی جنگ تھی، جنگ احد، جس کے اندر پھر 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم کچھ ہی وقت کے اندر جو ہے ان ساری زیارتوں کو دیکھیں گے، جس میں جبل الملائکہ، اس سے پہلے ہم جو رکیں گے انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کے لیے، جو یہاں کے لوگوں نے جو کنواں بتایا ہوا ہے کہ جی وہ بیر شفا ہے، لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ پہلے کسی نے اس میں زہر ڈال دیا تھا، اور جو ہے پھر اللہ کے نبی نے اس میں لعاب ڈالا۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی وہاں رکیں گے۔ حاجیوں سے گزارش یہ ہے کہ جس وقت بات ہو رہی ہو نا اللہ اور اللہ کے نبی کی، تو اس کو توجہ سے سننا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بات کون کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ کہ یہ وہ مقام ہے، ادب کا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہو، جتنی دفعہ بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ فرض ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے کر گئے۔ ممبر کی سٹیپس تھے، سیڑھیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ پر، پھر تیسرے پر، تینوں دفعہ آپ نے کیا فرمایا؟ آمین آمین آمین۔ جس وقت آپ خطبہ دے کر اپنا خطبہ آپ نے ادا فرمایا اور اس کے بعد نیچے اترے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ جس وقت آپ اپنے ممبر پر تشریف لے کر جا رہے تھے، جب آپ نے اپنے سٹیپس اٹھائے ہیں اور رکھے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے آمین کس چیز پر کہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے
تمام جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سے سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے بڑا رتبہ اور عالی شان رتبہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر 3 بددعائیں کی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے منبر پر آمین کہا تھا. حضرت جبرائیل نے بددعا کیا کی تھی کہ یا اللہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں وہ حضرات، وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے. یہ بددعا کرنے والے حضرت جبرائیل اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ جو شخص رمضان میں اپنی بخشش نیکیاں کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں ہے، وہ 100% ہلاک ہو گیا. اسی طرح دوسرے سٹیپ پر آپ نے پھر فرمایا آمین. اس وقت کیا ہوا، آپ نے دوسری جو بددعا کی، ابھی ہم انشاءاللہ کنویں کے قریب ہیں، یہ واقعہ انشاءاللہ میں پورا کر لیتا ہوں اور پھر یہاں رک کے اترتے ہیں. دوسری بددعا کی کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں یا ان میں سے ایک ہو، والد ہو والدہ ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے ہلاک، اگر جنت نہیں پاتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا. یعنی کہ والدین کا کتنا رتبہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے اور اپنی جنت حاصل کرنی ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کرواتا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. تیسری بددعا کیا گئی کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کی بات، حدیث کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو فوراً درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ہم نہیں کہتے تو ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ جب بھی پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہنا ہے. تو یہ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں. آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ہے یہ وہ کنواں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیر شفا ہے. تو یہاں اتر کے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، لیکن جو کتابوں کے مطابق جو ذکر آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیر روحہ ہے. اس کے بارے میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہو، واللہ اعلم. تو لہٰذا اتر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بدل کے رہیں گے. یہ جی کنویں پہ آئے ہیں ہم، پانی بھر رہے ہیں. یہ سارے بہت رش ہے. ساری کوچیں کھڑی ہیں، یہ بوتلیں شوتلیں بیچ رہے ہیں ادھر سے. ہاں مما بھی آ گئی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. سینٹر کے اندر نہیں، یہ پرانے دیکھیں آپ کے لیفٹ پہ رائٹ پہ پہاڑوں پر آبادی دیکھیں، یہ نیچے قریب میں دیکھیں، بالکل یہ روڈ کے بالکل قریب دیکھیں کس طرح انہوں نے کھجوروں کے تنے رکھے ہوئے ہیں اور کھجوروں کی یہ انہیں سے چھتیں بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھ لیجیے کس طرح ہم لوگ باہر کرتے تھے. ایک پتھر کو جوڑا ہوا ہے انہوں نے، اور جو آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں. 1400 years. اللہ اکبر. لاسٹ ٹائم جب ہم ادھر آئے تھے تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے یو پی سے. انہوں نے فرمایا تھا
کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں یہ کلام پڑھا گیا تھا. حضرت مہر علی شاہ صاحب نے جو کلام پڑھا تھا وہ یہ ایریا ہے. کتنے مہر علی کتنے تیری سنا وہ صاف اکھیاں کتنے جا جڑیاں. تو یہ وہ ایریا ہے جب وہ آرام فرما رہے تھے اس ایریا کے اندر. جو اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہیں پہ ہم نے لیفٹ سائڈ پہ گاڑی روکی تھی اور یہاں پہ انہوں نے کلام بھی سنایا تھا ہمیں کہ یہ وہ ایریا ہے جب حضرت مہر علی شاہ صاحب یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا. جب وہ آرام چلے گئے تھے اور اٹھے تو اچانک خیال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر آپ نے یہ کلام یہاں پہ ادا فرمایا. بدر کے مقام پہ پہنچنے والے ہیں. پہلے ہم جاتے ہوئے انشاءاللہ جبل الملائکہ کا جو انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں پر یہ جبل الملائکہ جہاں پر یہ فرشتے اترے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے پتھر کا پہاڑ تھا تو فرشتے جس وقت اترے ہیں تو یہ ریت بن گیا یا ریت کا ہی پہاڑ تھا کہ فرشتے اترے تو نرم زمین میں اترے ہیں کیونکہ وہ گھوڑوں پر سوار تھا. یہ انشاءاللہ ابھی ہم جبل الملائکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سید جو شہداء ہیں یہاں کے بدر کے شہداء ادھر سلام پیش کر کے مسجد عریش پہ رکیں گے. وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا اگر موقع مل گیا اوپر ہوئی تو 2 رکعت پڑھ لیجیے گا ورنہ پھر انشاءاللہ زیارت کر کے اور اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو مسجد عریش کی بیک سائڈ ہے ادھر ایک ویران جگہ پڑی ہوئی ہے جہاں پر وہ کنواں ہے جس کے اندر 70 بدبخت بد نصیب بے ایمان جہنم رسید ہوئے مشرکین مکہ وہ ان کا ایریا ہے. اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا. ایک پانی کے کنویں کے اندر انہیں سب کو ڈال دیا قتل کر کے. تو یہ مسجد عریش کی بالکل بیک ہے. ہم مسجد عریش جب رکیں گے تو اس کی محراب والی سائڈ پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہے ایریا. انشاءاللہ یہ زیارت کر کے پھر ہماری ہوٹل واپسی ہوگی. ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہاں گاڑی کے اندر اس وقت موجود ہے خوشبو جس کو کہتے ہیں امیر العود یہاں بھی تھی ان کے پاس موجود ہے اور کوئی حاجی اگر لینا چاہتا ہے وہ ان سے علی بھائی سے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ معیاری خوشبو ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے اور ان کے پاس کمپنی کا جو ہے یہاں پر المروانی کمپنی ہے بہت بڑی اور ان کا سرما عصمت ان کے پاس ہے. یہ جو وہ سرما ہے نا پیکنگ میں ہے اور برانڈ ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ سرما ہے جو اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا. یہ سنت بھی ہے اور شفا بھی ہے. یہ سرما اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے خاص کر جو گلاسز لگاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور سرما لگانا بھی سنت ہے. اور اس میں جو اللہ کے نبی نے بتایا پھر تو یہ شفا ہی شفا ہے کہ یہ پلکوں کو بھی اگا دیتے ہیں جن کے پلکوں کے بال گر جاتے ہیں ان کو بھی اگاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے. اور خوشبو یہ دونوں چیزیں جو ہے سنت ہیں. خوشبو لگانا بھی سنت ہے. امیر العود ہے اور مناسب ہے بالکل اچھی خوشبو اور کسی کو ہدیہ دینے کے لیے بھی بہت اچھی خوشبو ہے. تو یہ آپ علی بھائی سے انشاءاللہ زیارتوں کے بعد لے سکتے ہیں. یہ عبیدہ بن حارثہ جو ہے ان کے 5ویں نمبر پہ نام ہے. یہ راستے میں شہید ہوئے تھے. یہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے نام لکھے ہوئے یہ ادھر شہید ہوئے تھے. یہ قبرستان میں
ये ऊपर आके नमाज पढ़ा जा रहा है। एक साइड में ही चले ना आप लोग, इधर साइड में जाके दूसरे चलने वाले इधर चढ़ जाए, परेशानी किसी को नहीं होगी फिर नहीं से आप जबल मलाइका जहाँ पे फरिश्ते उतरे थे वहाँ पे हम 2 मिनट रुकेंगे। अगर किसी ने पिक्चर्स बनानी हो तो उतर के बनाना चाहें या गाड़ी में बनाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो आपसे गुजारिश यही है कि टाइम की पाबंदी करें, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखें, ये राइट साइड पे उन्होंने स्पेशल पॉइंट बनाया हुआ है, लाइट्स यहाँ लगी हुई है। देखते हैं ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पहाड़ के ऊपर उतरे थे और ये रेत का पहाड़ बन गया था। ये रेज़ा हो गया था, टूट गया था और ये फिर रेत का पहाड़ बन गया। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए होए, 45 डिग्री, इतनी गर्मी है। आय 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 आय, आ जाओ, आओ तस्वीर खींचे थोड़ा। आ जाओ मोहम्मद, आ जा काका, आप भी ले लेना ना, मेरा बैग ले आते ना अंदर से। फिर अभी खा रहे हैं ये, अभी इधर बैठ के सारे खाना खा रहे हैं। और लो जो इस्तांबुल से जो ट्रेन आया करती थी, ये खड़ी हुई है देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो इंजन भी नजर आ रहा है। और मस्जिद सुफिया की भी दोबारा ज़ियारत कर लें। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ मस्जिद क्लियर नजर आ रही है, मस्जिद सुफिया। मस्जिद आमरिया लेफ्ट साइड के ऊपर दरमियान में ये फ्लैग है, सऊदी फ्लैग, ये बड़ा प्यारा मंजर है। ये मस्जिद है आपके उल्टे हाथ पर, मस्जिद आमरिया।
ہم 2 سے 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنے ہوٹل پہنچ رہے ہیں. حاجیوں سے گزارش ہے بھائی اپنا کوئی سامان نہ بھولیں, اپنا سامان کیری کر لیں پلیز. حاجیوں سے گزارش ہے بھائی اپنا سامان مت بھولیے گا, سامان دیکھ لیں کوئی چیز رہ نہ جائے. اپنے موبائل, کیبل, گلاسز, پرس دیکھ لیں, بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے یہ بھول جاتے ہیں حاجی اور پھر بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے.